نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورت بھی جیسے ہم سلسلہ چل رہا ہے مکی صورتوں کا، بہت ہی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ بھی اپنی پچھلی صورت سورہ نازعات سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اکثر صورتیں جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے جوڑے پیئر کی حیثیت رکھتی ہیں نا، اسی طرح یہ دونوں صورتیں بھی ہیں۔ اکثر تو علماء نے سوچا کہ کون سی صورت کس کی پیئر کون سا جوڑا ہے۔ کچھ صورتیں تو جیسے ہم جیسے بھی لوگ جب پڑھ رہے ہوں تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ کتنی ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں، اسی طرح یہ دونوں صورتیں بھی ہیں۔ اور پچھلی صورت کی آخری آیات اور اس صورت کی ابتدائی آیات میں بھی مناسبت ہے۔ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ وہاں پہ ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والے، ایک جو بھاگنے والے ہیں، اور وہی دو لوگوں کا تذکرے سے یہاں بات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ النازعات میں تھا نا کہ انما انت منذر من یخشاھا، تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو جو خشیت رکھتا ہے۔ اب اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو خشیت رکھتا ہے، جو خود آپ کے پاس نصیحت کے لیے دوڑ کر آتا ہے، وہ آپ کی توجہ کا اصل مستحق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہدایت کی جنہیں پرواہ نہیں ہے، جسے ہدایت کی پرواہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں۔ اب یہ صورت کچھ اور صورتوں کے مقابلے میں بڑی ویسے یونیک انداز میں شروع ہو رہی ہے۔ پہلی آیت تھی ہے عبسہ وتولی۔ عبسہ کے جو معنی ہیں جیسے چھی بجبی ہونا، اردو میں کہتے ہیں نا، تھوڑا سا بے چینی کے اثرات جو چہرے پر نظر آتے ہیں، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سلوٹ پڑ جانا، تیوری چڑھانا جس کو ہم کہتے ہیں۔ کسی کی کوئی بات ناگوار ہو تو چہرے پر جو تھوڑا سا اثر نظر آتا ہے وہ عبسہ ہے۔ اور زیادہ ناگواری ہو، زیادہ ناگوار کوئی چیز ہو تو اس کو قلعہ کہتے، جس سے میں شکل بگڑ جانے اور دانت تک نظر آنے کا تصور ہوتا ہے۔ اور ناگواری اور زیادہ بڑھ جائے تو جس سے چہرہ زیادہ ہی بگڑ جائے تو اس سے بصرہ کہتے ہیں، وہ بھی لفظ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کئی جگہ۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ عبسہ جو ہے وہ یہاں پہ جو کہا گیا عبسہ جیسے ہلکی ناگواری کے اثرات جو چہرے پر نظر آئے۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ جن آگے جیسے اسی آ رہا ہے فوراً دوسری آیت تھی، کیا ہے کہ ان جاءہ الاعمی، کہ یہ کہ اس کے پاس نابینا آیا۔ اعمیٰ کیا ہے؟ اندھا، نہیں دیکھ، جو نہ دیکھ سکے، جسے نظر نہ آتا ہو، نابینا۔ تو اب وہ نابینا بھی ہے تو جن کے آنے پر آپ پہ ناگواری کے اثرات نظر آئے، جو کہنا چاہیے جو اس کے ایک فکر مندی یا کی وجہ سے جیسے شکن چہرے پر آ گئی ہو، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے نا، انہیں تو نہیں نظر آ رہی تھی کہ اس سے انہیں تکلیف پہنچتی۔ البتہ پوری توجہ کا نہ ملنا انہوں نے ضرور محسوس کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ اب دوسری آیت اس کی ہے کہ انجاءہ الاعمی، آیا، وہ خود آ رہا ہے حاصل کرنے کے لیے وہ نابینا۔ اب یہ کون ہے نابینا اور کس نے تیوری چڑھائی، ان آیات میں کہا نہیں جا رہا ہے، بس عبسہ وتولی ہے۔ حالانکہ خطاب ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن بات ایسے ہو رہی ہے جیسے کسی نے تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، اور یہ کہ نابینا ان کے پاس آیا۔ اب روایات سے جو بات پتہ چلتی ہے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو دیکھنا ہوگا، پتہ بھی ہے آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد ہوگا بھی، لیکن ظاہر ہے اس کو سمجھنے کے لیے یاد دہانی پھر کرنی ہے۔ تو روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سرداران جو بہت مخالفت بھی کرنے والے، جو بات سننا نہیں چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اب کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی ایسا موقع تھا نا جو ریئر ہوتا ہو، وہ تو سننا نہیں چاہتے تھے وہ لوگ بات۔ کتنے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کس طرح بات مذاق میں اڑانا، شور مچانا اور کیا کچھ کر رہے ہوتے تھے، اور وہ اس وقت وہ سننے پر آمادہ ہیں، بات سننا ہے، تو آپ اس میں آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک اللہ کے دین کو پہنچا دیں، انہیں بات سمجھائیں اپنی۔ اور اس دوران میں ایک صحابی ابن ام مکتوم جو نابینا بھی تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت کچھ ناگوار محسوس ہوئی اور آپ نے ان سے بے رخی برتی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ابن ام مکتوم کون تھے؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی اپنی حیثیت نہ ہو، وہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جن کا خاندان خود بہت باعزت خاندان تھا، ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے، حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے وہ۔ ان کی والدہ ام مکتوم حضرت خدیجہ کے والد خویلد کی بہن تھی۔ اس طرح سوچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد تھے نا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ اسلام لا چکے تھے اس وقت، اور کچھ روایات کے مطابق ابھی اسلام لائے نہیں تھے لیکن قریبی تھے، دلچسپی لے رہے تھے اور اسلام ابھی لانے ہی والے تھے۔ اب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے ان کے نام بھی ویسے روایات میں آتے ہیں، پوری تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن تھوڑا سا اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ کیسے کیسے جو بڑے اسلام کے دشمن تھے وہ ان میں موجود تھے، ابو جہل، عتبہ اور امیہ بن خلف جیسے، تو ایسے لوگ جن کے اسلام لانے سے بہت سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ نہیں تھے کہ وہ ایلیٹ لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، سرداران ہیں، پورے پورے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے پوری بستی میں، ویسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے اور اس وقت سن رہے تھے۔ دوسری طرف کیا تھا کہ ابن ام مکتوم کیونکہ نابینا تھے، وہ صورتحال کو سمجھ نہیں پائے کیا سچویشن ہے اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں، وہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ جو بات پوچھنے آئے تھے اس کا اپنا جواب لینے پر اصرار کر رہے تھے، بار بار آپ کو آواز دیتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب آیت میں یہاں پہ کسی فرد یا کوئی نام لینے کے بجائے کچھ کسی بھی طرح کہا جا سکتا تھا نا، کہ ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا یا مسلمان آیا، اس کے بجائے انجاء العامہ کہنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ویسے تو ان کا اس طرح سے کہنا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مشغول ہے کسی سے بات کرنے میں، وہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہی تھا نا، لیکن ان کا اپنا جو بھی عمل تھا وہ ان کی اپنی معذوری تھی نا، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور اب یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ کیوں آئے۔ آپ پر اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، اس کی جو انتہائی فکر آپ کو تھی، اس کام کو کرنے کی دھن میں آپ ہے اس وقت، اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ وہ جو حق کا سچا طالب ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے، اس کی بات سننا بھی لازمی ہے۔ عبس و تولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے غائب کے صیغے میں، تھرڈ فارم میں، اگرچہ اگلی ہی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی ہے، لیکن یہاں جس طرح بات ہو رہی ہے تھرڈ فارم میں، تو جیسے کوئی اور ہے جس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھی گئی کہ یہ طرز عمل گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا، آپ تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، اس وجہ سے یہ طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ اس نے منہ پھیرا، اس نے بے رخی برتی، اس نے تیوری چڑھائی۔ اور دوسرے یہ بھی ایک بات سمجھی گئی کہ اس انداز سے کہنا، تھرڈ فارم میں کہنا، غائب کے صیغے میں کہنا، تھوڑا بات کو نرم بھی کر دیتا ہے نا۔ جیسے بہت سی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، چھوٹی سی مثال سمجھے، بھئی ہماری کلاس ہی ہوتی رہتی ہے، اب اس میں کسی کے پاس سے شور آ رہا ہے، اب میں بس یہ بات کہوں کہ کسی نے میوٹ نہیں کیا ہے، شور آ رہا ہے، اور اس کی نسبت میں آواز دے کر کہوں کہ فلاں اور فلاں آپ کے پاس سے شور آ رہا ہے، آپ نے میوٹ نہیں کیا، تو وہ زیادہ سخت بات ہو جاتی ہے نا، تو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تھرڈ فارم میں کہنا کہ ہو رہا ہے شور، وہ ایک الگ بات ہوتی، تو بالکل اسی طرح سے یہاں تھرڈ فارم میں ہو رہی ہے، اس عطاب کو جیسے ہلکا کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو بہت زیادہ جیسے اس کا اظہار نہیں فرما رہے ہوں۔ اب یہاں بات یہ بھی تھی کہ یہاں پہ جو واقعہ اتفاق سے پیش آ گیا نا، اتفاقی تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں ہو کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام میں مشغول ہیں، اسی وقت وہ صحابی آتے ہیں، تو لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، اور ہر آیت میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ تعلیم ہوتی ہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان آیات میں اگرچہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اصل میں عطاب ان متکبر سرداروں پر ہے جو ایمان لانا چاہتے نہیں تھے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کر رہے تھے. اصل میں تو ارادہ ہی نہیں تھا، چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن مطالبے ایسے کرتے تھے جیسے یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے. کبھی معجزے کے لیے مطالبے ہو رہے ہیں، بار بار اس پہ اصرار ہو رہا ہے کہ کوئی معجزہ لا کے دکھایا جائے، اور بلکہ اس کے بھی تفصیلات آتی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ یہ اور یہ ہو جائے، اس طرح سے کتاب لا کے ہمیں ہاتھ میں دی جائے اور کیا کچھ ہو جائے. تو یہ نشانیوں کے مطالبے، اور کبھی یہ مطالبہ کہ آپ کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے جو ان کی نظر میں نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے، کہ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں اور آپ کی بات سنیں، آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹائیں تو ہم آ کر بات سن سکتے ہیں. تو ایسے یعنی متکبرین پر اصل عطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے غلط مطالبے کر رہے ہیں نا. اس صورت میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے. اور قرآن میں کئی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تاکید بھی کی گئی کہ اپنے ساتھیوں کی دلجوئی اور یہ کہ ان دلجوئی کرے اور ان متکبرین کی بات نہ مانے. سورہ کہف کی ایک آیت بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور بہت زیادہ اس صورت کو سمجھانے والی بھی ہے. وہی بات وہاں پہ جو کہی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وہاں پہ جیسے کہا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو آپ جیسے مطمئن رکھیں. کس پر؟ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی معیت پر، ان لوگوں کے ساتھ پر. کن کے ساتھ پر؟ جو یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. صبح و شام وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر، اللہ کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی وہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کی معیت پہ مطمئن رہیں، جمے رہیں. دوسرے لوگ ہلانا چاہتے ہیں، اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں. نہیں، آپ ان کے معیت پہ ہی مطمئن رہیں، ان سے جمے رہیے. آپ کو کہا گیا تریدون زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ان کی بات مانی، سرداروں کی، اور اپنے ساتھیوں کو ہٹایا تو کیا مطلب ہوگا؟ جیسے دنیا کے طالب بن گئے. اور یہ کہ صاف صاف آپ کو کہہ دیا گیا ولا تطع، مت اطاعت کرو، مت بات مانو، مت ان کے پریشر میں آؤ. من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اتنا زیادہ بہکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ غافل ہی رہیں. من اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کر دیا. اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی بڑی چیز بھی ہے نا. خود انسان غافل رہے، اللہ تعالیٰ بھی بھلا دیتا ہے نا. تو کوئی انسان اللہ کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے، اسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اسے پھر ہدایت نہیں ملتی. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے ہم نے اسے غافل کر دیا. واتبع ہواہ، اور جو اپنے خواہشات کا اتباع میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے. وکان امرہ فروتا، اور جس کا کام جو ہے، جس کا طریقہ افراط و تفریط پہ مبنی ہے. کوئی بڑی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے، کہیں بالکل ہی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے. کوئی ایک بات بالکل ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ اس کے اعمال ہے اپنی زندگی میں. کہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہو اور پھر جو عمل کا وقت آئے تو بالکل اس کا الٹا اس کا عمل ہو. تو وکانا امرہ فرطا، اس کی بات مت مانو جس کا ایسا عمل ہے. وہاں پہ کہا گیا نا، یہ سورہ کہف کی آیت تھی. جو سورہ کہف کی آیت میں جو بات وہاں سمجھائی گئی، بالکل وہی بات اصل میں اس صورت میں بھی اصل میں سمجھائی جا رہی ہے نا. اس صورت کی آیات پڑھتے ہوئے یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی کوئی غلطی ہو نا. انبیاء کرام تو معصوم ہی ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تو قرآن نے خود دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے. پیچھے سورہ قلم میں بھی ہم پڑھائے ہیں، آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا نا، انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک تم ہو بہت ہی بہترین اخلاق پہ، عظیم اخلاق ہے تمہارا. سورہ آل عمران میں بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی گئی. وہاں پہ کہا گیا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، کہ اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی بنا پہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر ان کے لیے کہیں تم
تندخو ہوتے اور سنگ دل ہوتے، یعنی اگر آپ کے دل میں ان کے لیے سختی ہوتی، آپ ان کے ساتھ سختی سے بات کرنے والے ہوتے، تو کیا ہوتا، وہ سب چھٹ جاتے آپ کے جد و پیش سے. فاعف عنہم، پس انہیں معاف کر دو، واستغفر لہم، اور انہیں بخش دو. تو آپ کو وہاں پہ ہدایت کرنے سے پہلے وہاں آپ کی تعریف کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ آپ تو ہیں اتنے بلند اخلاق پہ ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نرمی برتنے والے ہیں. تو اور لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ جب انبیاء کرام کو جہاں ٹوکا جاتا ہے، جہاں ان کی اگر گرفت کی جا رہی ہے، تو وہ کسی ایسی بات پر نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح اپنے نفس کے لیے کوئی پھسل گئے ہوں، بلکہ ہوتا کیا ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی جوش میں، اپنے کام کو انجام دینے کی دھن میں زیادہ آگے نکل جاتے ہیں نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے بلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں جلدی پہنچ گئے نا، اور وہاں پھر انہیں ٹوکا گیا کہ کیوں جیسے جلدی آ گئے. حالانکہ سوچیں اگر یہ شوق نیکی کی طرف دوڑ عام انسانوں کے لحاظ سے تو کیسی نیکی کی بات ہے نا، کیسا ایمانی جذبہ ہے جس پر اللہ کی رضا ملنے کی امید ہو سکتی ہے. لیکن انبیاء کرام کیونکہ دنیا کے لیے نمونہ ہے، انہیں بڑا ایک کام کرنا ہے، کوئی نیکی کا بھی کام ایسا نہیں ہو کہ اس میں بھی کچھ امبیلنس ہو، تھوڑا کہیں وہ کام زیادہ کرنے لگ جائیں جس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بھی روک دیا جاتا ہے. تو اسی طرح کی بات یہاں پر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کفار کے بڑے بڑے سرغنوں تک دین کو پہنچانے کی کوشش میں اتنے منہمک تھے. صرف اسی موقع پہ نہیں، اس وقت مکے میں آپ کا مسلسل یہی عمل تھا نا، آپ پوری جیسے اپنی ذات سے بے پرواہ ہو کر اپنا آرام، اپنے معاش کی فکر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، بلکہ ان کی مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر کیسے آپ پر باتیں بنا رہے ہیں، دین کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں، لیکن آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح ان تک دین کو پہنچا دیں، ان کو وہ سمجھ جائے، دین ان کو قبول کر لیں. تو یہاں آپ کو ٹوکا گیا کہ جتنی ذمہ داری آپ کی ہے نہیں اتنی آپ نے اٹھا لی ہے. یہ بات کئی جگہ یہ قرآن میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا. آپ پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، آپ کے مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. اور بہت ہی جیسے محبت کے انداز میں بھی آپ سے کہا گیا نا دوسری جگہ، جس طرح سورہ شورى کی تیسری آیت نمبر 3 میں آتا ہے، سورہ کہف میں بھی اس سے ملتی جلتی آیتی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. وہاں پہ بھی کس طرح آپ کو ٹوکا جا رہا ہے، لیکن کس بات پہ کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. کتنی اللہ تعالیٰ کے جیسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر آتے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر دو، یہ مومن نہیں ہو رہے، یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو مت ہلاک کرو. تو وہی بات یہاں بھی ہے کہ ان کے پیچھے مت بھاگو، ان کی فکر پرواہ نہ کرو جیسے کہا جا رہا ہے. اور پھر کہا جاتا دوسری آیت، وما یدریک، اور تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو، لعلہ، شاید وہ، یزکا، کہ وہ سدھر جائے، وہ نصیحت قبول کر لے. اب وما یدریک، آپ نہیں جانتے کہ اصل میں کون پاکیزگی اختیار کرے گا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بات پھر سیکنڈ فارم میں ہو رہی ہے نا، آپ کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے، آپ کی طرف جیسے التفات ہو رہا ہے. ایک طرح سے اب اس آیت میں آپ کو جیسے ایکسکیوز بھی دیا گیا نا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کی توجہ سے کون زیادہ فائدہ اٹھائے گا، کس کے ذریعے سے آپ کی دعوت کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. ایک طرف ایک نابینا فرد ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں پوری بستی پر جن کا انفلوئنس ہے، وہ ایمان لے آئے تو کتنے لوگ ان کے پیچھے ایمان لے آئے. لیکن آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے کہ کون ہے جو جس کی آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہا جا رہا ہے. اور لعلہ یزکا کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ کون ہے جو پاکیزگی اختیار کرے. یزکا کا لفظ زکو سے کاف واو، پاک ہونا، پاکیزگی اختیار کرنا. اس کے مختلف ترجمے دیکھ سکتے ہیں جیسے قرآن میں آتے ہیں نا، کہیں آتا ہے وہ کیا پتا وہ سنور جائے، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سنور جائے. کہیں آتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، شاید کہ وہ اپنی اصلاح کرتا. کہیں آتا ہے وہ سدھر جاتا. تو ان سب سے سمجھ میں آتا ہے یزکا کا مفہوم کیا ہے نا، پاکیزگی بھی اختیار کر لے. پیچھے سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا گیا تھا
کہ فقل هل لك ان تزکا، اور اس سے کہو کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. وہ جو مفہوم وہاں تھا وہ یہاں بھی ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے اسلام کی طرف وہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی دوسری جگہ بتایا گیا کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے. اسی طرح کی آیت قرآن میں 2-3 جگہ آتی ہے. سورہ آل عمران کی میں ہے اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ لقد کس طرح بہت ایمفیسس سے بات ہو رہی ہے نا کہ ضرور ضرور یہ احسان ہے مومنین پر، اللہ نے کیسا احسان کیا نا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان ایسا رسول اٹھایا انہی کے درمیان سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے لیے آیات پڑھتا ہے، انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. تو تزکیہ کرنا، انسانوں کی تربیت کرنا، وہ سمجھے کار نبوت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یہاں اگرچہ یزکا کا مفہوم اسلام لانا بھی سمجھا گیا، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ابن ام مکتوم پہلے سے ہی مسلمان تھے. تو اور پھر کہا جا رہا ہے او یذکروا فتنفعہ الذکر، او یا یذکروا، کہ ذکر نصیحت حاصل کرے، اور فتنفعہ، پس نفع دے اس کو، الذکر نصیحت، وہ نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک سچا طالب کون ہوتا ہے نا، کیا اس کی صفت ہے جس کی طرف اصل میں اصلاح کرنے والے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. پچھلی آیت میں اپنے یزکا کی بات تھی نا کہ وہ پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو پاکیزگی اختیار کرے. اب یہاں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کو، اپنی اصلاح کرنے کا خواہش مند ہو نا، اور یذکر، نصیحت حاصل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے جو بھی لوگوں کی اصلاح کا بیڑا لے کر اٹھے، انہیں بتا دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی توجہ کے اصل مستحق ہیں نا، ان کی تربیت زیادہ ضروری کام ہے بنسبت ان لوگوں کے جو صرف گفتگو اور باتیں کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ کہ اپنی اصلاح کرنے کے. تزکیہ جیسے اپنی تربیت کر کے اپنے ایمان اور اخلاق کو زیادہ سنوار لینا ہوتا ہے نا. تو ایک تو یہ کہ وہ اس طرح اپنی تربیت کرے، آگے بڑھے، اپنے ایمان میں اپنی اصلاح کر لے. اور وہ نہیں بھی ہوتا اتنا زیادہ تزکیہ نہ بھی کرے، تب بھی کیا پتہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اس سے پھر وہ فائدہ اٹھا لے، اس سے پھر نصیحت فائدہ دے دے، کیا پتہ وہ کر لے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے نا کہ جیسے ابن ام مکتوم کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے تھا. ایک شخص جو آ کر خود سے آیا ہے، خود کچھ پوچھ رہا ہے، خود دلچسپی رکھتا ہے جاننے میں اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں سوچو کہ وہ کیا پتہ زیادہ نصیحت حاصل کر لے. وہ جو صرف بڑی بڑے باتیں بنا رہے ہیں اور ویسے دل میں ان کے ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا کون ہے جس کے دل میں ایمان کی رمق نہیں ہے، کون ہے جو ایمان کا طلبگار ہے. تو وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا جا رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے سورہ عبسہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 5، اما من استغنا، اما پس جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، اما لیکن من جو کوئی استغنا بے پرواہ ہے. استغنا کیا ہوتا ہے نا کہ غنی ہونا، جس کے پاس سمجھے خود ہی سب کچھ ہے، اسے دوسروں کی مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کسی اور سے مدد ملے. تو اسی طرح سے ایک طرف وہ شخص جو نصیحت کا طالب ہے، دوسری طرف وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، جو میں جانتا ہوں بس جو میں سمجھتا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے. تو ایسے بے نیاز شخص سے اللہ بھی بے نیاز ہے، جو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا ہے کہ اس سے نصیحت کی جائے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے. جتنی جو بھی سمجھ ہے بس وہی ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہی ٹھیک ہے. تو اسے پھر ہدایت نہیں ملتی نا. جو طالب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ربی زدنی علما سکھایا گیا کہ اور دعا کرو کہ میرے علم میں اضافہ ہو. سوچے ہم جیسے انسانوں کو تو کبھی بھی ہم اس سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہدایت نہیں ملے ہمیں. اور
اور ہدایت کے طالب ہی رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہدایت کی طلب نہیں ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا. تو یہاں پہ اب نبی جو بات ویسے کہی جا رہی ہے، آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو بالکل بے پرواہ ہے، وہ جو سرداران ہیں وہ تو بے پرواہ ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی، ہمیں کوئی اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آیت کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی. وہ جو استغنا کر رہے ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، فَأَنْتَ پس آپ لہو اس کی طرف، اس کے لیے تصدّا توجہ کرتے ہیں. تصدّا کا لفظ جو ہے اس کے اصل صدد سے سمجھا گیا، سواد دال اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی کا مقابل آنا، کسی کے اپوزٹ سامنے اس کے پیرالل کچھ ہونا. لیکن صدا سے بھی سمجھا گیا، صدا کے معنی اردو میں بھی جیسے پتہ ہے نا گونج کے لیے کہا جاتا، آواز کے لیے. تو یہاں پہ اصل بات کہی جا رہی کہ انت لہو کون ہے؟ ہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ جو استغنا برتتا ہے، وہ جو لاپرواہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ مجھے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو آپ تصدا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کے بار بار اس کے پاس جا کے اسے دعوت دینا چاہ رہے ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے وما، اور نہیں، علیہ کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ، اور کا آپ پر. اللہ جو ہے وہ ان اور لا ہے، یہ کہ نہیں، اللہ یہ کہ نہیں، یزکا کہ وہ پاک ہو، سنوارے. یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو سنوار ہی دیں نا. ابھی پیچھے ہم آیت یاد کر رہے تھے کہ آپ کی کار نبوت میں سے ایک تھا کہ آپ تزکیہ کریں، لیکن تزکیہ کس کا ہوگا؟ جو خود چاہتا ہے، جو ایمان لایا ہے، جو آگے بڑھ رہا ہے، پھر اس کی تربیت کرنا آپ کے ذمہ ہے. لیکن وہ جو کہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جو بالکل لاپرواہ ہے، جو سننا ہی نہیں چاہتا آپ کی بات، اس کے پیچھے مت جاؤ. اب کہا جا رہا ہے آپ بار بار اس کے پیچھے مت پڑیں، آپ اس کو اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں. یہ بات کہی جا رہی ہے نا. پیچھے جیسے ہم سمجھ رہے تھے انبیاء کرام کو اپنے کام میں کوتاہی کرنے پر کہیں نہیں ٹوکا گیا، انہوں نے کبھی کوتاہی کی نہیں، بلکہ اپنے اوپر زیادہ ہی ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا، بوجھ ڈال لینے پر انہیں ٹوکا گیا. یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو آپ کی بات نہیں مانتا، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ اس کو پہنچا دیں، اس پہ آیات سنا دی، اسے پہنچا دی. اب اس کا اپنا کام ہے نا، وہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں. سورہ اعلیٰ میں بھی آگے ہم اس کی تفصیل سے سمجھ میں آئے گی. اور پھر کہا جا رہا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آتا ہے دوڑتا ہوا آپ کی طرف. یسعیٰ کا جو لفظ ہے ویسے سعی سے نا دوڑنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم ہوتا کسی کام کو ذوق اور شوق اور سرگرمی اور مستعدی سے کرنا. دوڑنا ضروری نہیں ہوتا ہے نا. ایک طرف رسول کی آواز کو دبانے کے لیے، رسول کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے صحیح کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے پچھلی صورت میں فرعون کے لیے کہا گیا تھا نا ثم ادبر یسعیٰ، کہ وہ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، آپ کے خلاف کام کرنے کے لیے. اور دوسری طرف وہ ہے جو دوڑتا ہوا آتا ہے آپ کے پاس، خود آ رہا ہے دوڑتا ہوا، اور وہ یخشا، اور وہ خشیت رکھتا ہے. خشیت رکھنا کس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا احساس ہو. ان کی وجہ سے بات یہاں پہ ہے نا ابن ام مکتوم کا سوچیں تو ان کے یعنی حق کی طرف آنے کا کیسا ان میں ذوق و شوق تھا، کیا ان کے دل میں اللہ کی خشیت تھی، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے احساس کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں جاننے کے لیے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا. تو آپ فرمایا جا رہا، آپ سے کہا جا رہا کہ وہ جو اتنا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ ہوا یخشا جو خشیت بھی رکھتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّىٰ، فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے، تلحا جو ہے لہون سے ہے، لام ہے واو، اس کے معنی ہوتے ہیں نا غفلت میں پڑھنا. تو اس سے آپ غفلت برتتے ہیں، اس سے آپ بے رخی کرتے ہیں کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم کام میں مشغول تھے. آپ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت کس کو نصیحت کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. ظاہراً تو وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ زیادہ فائدہ مند ہے جن کو آپ پہلے سے بتا رہے ہیں، لیکن یہاں بھی وہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ مخاطب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عتاب ان پر ہے جو نہ دل میں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، نہ دین کی طلب ان کے دل میں ہے.
اپنے اللہ کی رضا کی طلب میں وہ صحیح کرنے والے نہیں تھے نا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈالنے والے تھے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ جو پریشر تھا اس کی وجہ سے بھی آپ اصل جو پریشانی کے جو اثرات آپ کے چہرے پہ آئے اس سے ہی تھے، اسی وجہ سے آئے نا. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بے رخی برتتے ہیں. وہ جو شخصیت رکھتا ہے وہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے. آپ ان کی پرواہ نہ کریں. آپ کو بے نیاز کیا جا رہا ہے اصل میں ان سرداروں سے، ان لوگوں سے، کہ آپ تو ان کی طرف ان سے اصل بے رخی برتیں. ان کو دین پہنچا دیا، پھر جو انکار پہ اصرار کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ. اب آگے تو پھر ان کا اپنا عمل ہوتا ہے نا. قرآن میں ویسے کئی جگہ یہ بات کہی بھی گئی. سورہ کہف کی ایک بہت خوبصورت آیت بھی جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے، قل الحق کو کہہ دو وقل الحق من ربکم، کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن، بس جس کا دل چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے جو چاہے وہ کفر کر لے. چاہے جو کر لے، جو یہ اس کی اجازت ہے نا. ہر ایک اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دے کر انسان کو پیدا کیا. لیکن اسی آیت میں پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ ان اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالمین کے لیے نار تیار رکھی ہے، بلکہ اور زیادہ کیا عذاب ہے اس کی تفصیلات بھی وہاں پہ آتی ہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے وہ بھی آتا ہے. تو انجام اس کے مطابق وہاں ہونا ہے. یہاں تو اجازت ہے، چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو، وہ تمہارے اپنے اوپر ہے، تمہارا اپنا ہے عمل، چاہے ایمان لائے چاہے نہ لائے. اور پھر کہا جاتا کلا، ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے. ہاں کا اشارہ وہی قرآن کی طرف، تذکرہ کی طرف. اب یہاں کلا کہنا کیسا نا، ہرگز نہیں کہا جا رہا ہے. وہ جو اپنے دنیاوی اسٹیٹس پر پھولے ہوئے ہیں انہیں بیجا اہمیت نہیں دو، جیسے کہا جا رہا ہو نا. وہی بات جو سورہ کہف کی آیت میں ہم سمجھ رہے تھے نا، بلا تطع من اغفلنا قلبہ، اس کی بات مت مانو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. اور اسلام کو ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اسلام کی ضرورت ہے. انہیں ضرورت ہے نا ہدایت پانے کی، اس کی یاد دہانی لینے کی، ان کو ضرورت ہے. اسلام کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں ہے. اگر سنتے ہیں تو بس اپنا فائدہ کریں گے، نہیں سنتے اپنا ہی نقصان کریں گے. اور انہا تذکرہ کہا جا رہا ہے، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. تذکرہ سے اشارہ قرآن کی طرف ہے. قرآن کو ذکر بھی کہا گیا قرآن میں. اور تذکرہ کہنا معنی اور مفہوم کو اور بڑھا دیتا ہے نا، کہ زیادہ جیسے نصیحت کرنے والا، بہت نصیحت کرنے والا، بہت یاد دہانی کرنے والا. اب یاد دہانی ویسے کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو انسان پہلے سے جانتا ہو مگر بھول گیا ہو، اس سے غافل ہے، تو اس کی یاد دہانی کی جاتی ہے نا. تو قرآن کو ذکر اور تذکرہ کہنا کیسا ہے کہ انسان پیدا تو اس میں فطرت پر ہی ہوا ہے نا. فطرت جس نے اللہ کی بندگی کا اقرار کیا ہوا ہے، ہم سب کی روحوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا ہوا ہے نا کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. اور انسان کی اصل فطرت تو وہی ہے، اپنے خالق اپنے رب کو پہچانتی ہے. اور یہی وجہ بھی ہے نا کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے رب کو مانتی اور پہچانتی ہے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح سے، کسی بھی مذہب کے ذریعے سے. تو لیکن ہوتا ہے کیا ہے، پھر انسان اس فطرت کو بگاڑ لیتا ہے. تو اور پھر اللہ کی کتاب، اس کے رسول آ کر اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ تو اس وجہ سے اس کو تذکرہ کہا جاتا. قرآن بھی اسی طرح کا تذکرہ، اسی طرح کی یاد دہانی ہے، بہترین نصیحت کرنے والی چیز ہے جو انسان پہلے سے جانتا ہے، خود اپنی فطرت میں بھی ہے اور دنیا میں تاریخ میں بھی پہلے بھی رسول آ چکے، پہلے بھی کتابیں آ چکی، ان کی بھی باقی ہے کچھ نصیحتیں. تو ان سب کی وہ یاد دہانی کرنے والا ہے قرآن. تو کہا جا رہا ہے کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، تمہارے لیے فائدہ مند چیز ہے. تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تم فائدہ اٹھاؤ گے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے ذکرہ اس کو پڑھے، اس کے نصیحت حاصل کر لے. تو بالکل وہی بات جو ہم سورہ کہف کی آیت میں یاد کر رہے تھے کہ اب اس حق تو آ گیا، بتا تو دیا گیا، یہ تذکرہ تو ہے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا آیات. اب تمہارے اوپر ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو یا نہ کرو. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے،
اس کو، اور یہ کہ فی صحف مکرمہ. اب یہ کتاب کی اہمیت کے لیے آیات آ رہی ہیں کہ کتاب ہے کیسی. یہ کتاب ایسی نہیں ہے جو لوگوں کے پیچھے ان کی خوشامد کی جائے کہ وہ اس کو مانے اور کتاب پہنچانے والے کا اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو. یہ تو وہ عالی شان کتاب ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو فی صحف مکرمہ. فی میں صحفن جو ہے صحیفے کی جمع، کہ وہ ہے صحیفوں میں مکرمہ جو عزت والے ہیں. مکرمہ کرامہ سے نا کہ وہ بہت ہی عزت والی. صحیفہ کہتے ہیں لکھے ہوئے ورق کو. تو اب جمع کی صورت میں کتاب کے لیے بھی آتا، اور یہ بھی سمجھا گیا لوح محفوظ میں جو محفوظ ہے کتاب اس کی طرف اشارہ ہو صحف کہہ کر، دونوں باتیں ہو سکتی. اور مکرمہ بہت ہی جیسے کیسا قیمتی خزانہ ہے، کیسی باعزت اور کیسی ادب کے قابل یہ کتاب ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کے فرشتے نہایت اہتمام سے کر رہے ہیں. کس اہتمام سے کر رہے ہیں اس کے طرف جیسے اشارہ ملتا ہے. مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعہ جو بلند مقام پر ہے، مطہرہ جو پاکیزہ ہے. اب یہ دونوں صفتیں جو ہے وہ جو صحف جو مکرم ہے وہ سمجھانے کے لیے کہ وہ کیسا باعزت وہ صحیفہ وہ کتاب ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ صفتیں آ رہی ہیں کہ مرفوعہ کہیں تو ہر لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے، اس کتاب کے مضامین کے لحاظ سے بھی بہت بلند پایا مضامین اس میں بیان ہوئے، بلند پایا نصیحتیں دینے والی یہ کتاب ہے. اور پھر اس کا مقام بھی اللہ کے پاس وہ کیسا مقام ہے نا کہ جو بہت ہی اعلیٰ اس کا درجہ ہے. دوسری جگہ سورۃ زخرف میں جیسے کہا گیا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ وہ یہ کتاب اصل میں ہمارے پاس ہے نہایت بلند اور پر حکمت. کہ وہ جو لوح محفوظ میں بلند جگہ وہ کتاب اللہ کے پاس العلی العظیم محفوظ ہے. پھر کہا جاتا مطہرہ پاکیزہ. مطہرہ کہنا جو ہے وہ کس طرح ہے کہ ہر طرح کے وہ شیاطین سے جیسے محفوظ اس کو کر دیا گیا، جس طرح سورہ واقعہ میں کہا گیا نا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے جو جس تک پاکیزہ لوگ ہی پہنچتے ہیں نا، تو الا المطہرون اسے نہیں چھوتے مگر مطہرون چھوتے ہیں. تو اب وہ مطہرہ کیسے پاکیزہ تر، اصل تو ان فرشتوں کی طرف زیادہ اشارہ ہے نا یہاں پہ کہ جو اس کو لانے والے ہیں، جو اس کو سنبھالنے والے ہیں، ان کا کیسا بلند مقام ہے اور جو کیسے پاکیزہ ہیں. اس کی طرف بھی اشارہ، کتاب کی طرف بھی اشارہ سمجھا جا سکتا کہ وہ بلند کتاب وہ خود پاکیزہ. بی ایدی سفارہ، بی ایدی سات ہاتھوں کے، سفارہ جو ہے ایک تو سافر کی جمع بھی سمجھا گیا اور سفیر کی جمع بھی سمجھا گیا. سافر کہتے ہیں جیسے کاتب لکھنے والے کو، پڑھنے والے کو بھی اور اس کو لکھنے والے کو بھی، پڑھنے لکھنے دونوں کے معنی میں آتا سفارہ. اور یا پھر سفیر کی جمع بھی سمجھا گیا. سفارہ، سفیر کیا ہوتا ہے؟ پیغام لے جانے والا، ایمبیسیڈر انگلش میں جیسے کو کہتے، اردو میں سفیر کہتے ہیں نا. تو اب وہ لانے والے کس طرح جیسے سمجھیں جبرائیل امین کی طرف اشارہ ہو رہا ہو کہ کتنا بلند مقام رکھنے والے فرشتے اللہ کی طرف سے وہ ہیں. بی ایدی سفرہ، اس کے لکھنے والے یا اسے پہنچانے والے ان کے وہ ہاتھوں میں ہیں. کرام بررہ، کرام کا لفظ وہی بڑے درجے رکھنے والے، اور بررہ کا جو لفظ ہے بارون کی جمع سمجھا گیا. بارون ہوتا ہے جیسے فرما بردار، اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے. کہ یہ صفت جبریل علیہ السلام کی آتی بھی ہے نا کئی جگہ کہ کس طرح نزل بہ الروح الامین، یہ کتاب نازل ہوا جبریل امین کے ذریعے جو امانت دار ہیں. ابھی آگے بس اگلی صورت میں آ بھی رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. ایک کلام ایک باعزت رسول کے واسطے سے القا ہوا جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے پاس نہایت مقرب مقام ان کا ہے. تو ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح بڑے درجے والے اور نیکوکار ہیں. اب یہاں پہ سارا
جو کچھ یہ بتائیے آیات جو بتا رہی ہیں وہ کس طرح سے جو ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کا اور اس کی حفاظت کرنے والوں جو فرشتے ہیں ان کی صفات کا، وہ سب سے جو بات سمجھائی جا رہی وہ کیا کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے منت سماجت کر کے پیش کی جائے، بلکہ یہ جس عظمت اور شان کا کلام ہے اسی طرح اس کی دعوت دی جائے نا، باوقار انداز میں، کیسے اس کی اپنی اس کی عزت ہے نا اس کے کلام کی، لوگ خود آئے اس کی طرف نہیں آتے، خود اپنا نقصان کرتے ہیں، ان کو بس پہنچا دیا جائے، بتا دیا جائے کتاب کے بارے میں، آگے ان پر ہے، جو نہیں مانتے، جو اس کو ٹھکراتے ہیں، ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دو، وہ خود اپنا انجام دیکھیں گے، جیسے یہ بات سمجھا دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی گئی، آپ کے ذریعے سے ہم سب کو بھی سمجھائی جا رہی ہے نا، اس کلام کو کس طرح لینے کی ضرورت ہے۔ یہیں اس سے بھی سمجھ میں یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ اس قرآن کی کیسی عزت ہونی چاہیے، کیسا بلند مقام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں اس کا ہونا چاہیے، ہماری بستی میں اس کا ہونا چاہیے، سب سے بلند مقام، اس عزت دینے والے ہم ہوں، اپنے فیصلوں میں، اپنے اعمال میں، ہر چیز میں اولیت اس قرآن کو حاصل ہونا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تعریف تو یہاں فرشتوں کی ہو رہی ہے، لیکن اسی طرح کتنے انسانوں کے ذریعے سے بھی ہم تک یہ پہنچا ہے نا آج، اس کتاب کو لکھنے والے، اس کے کاتبین، اس کو سنبھالنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے، اس کو کس کس طرح سے ہمیں اس کے لیے تفسیریں لکھنے، اس کو سمجھانے والے، ان سب کا بھی اپنا ایک مقام ہے نا، وہ بھی اللہ کے پاس اسی طرح باعزت ہے نا، کا بھی ایک عزت کا مقام ہے، بلکہ کتنا بلند مقام ہے، جیسے فرشتوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہی کام انسان جو کر رہے ہوں وہ بھی اسی طرح بلند مقام پانے والے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے وہ اتنا بلند پایا کلام جس کی لوگ ناقدری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انسان کو دیکھیں، انسان وہ اس کے کیا حال ہے، قتل الانسان ما اکفرا، قتل کہنا کس طرح ہوتا ہے نا، اللہ کی مار اس پر، کسی کو جیسے کسی سے بیزاری کے اظہار کے لیے بات ہوتی ہے نا، کہ اردو میں بھی جس طرح سے کیا خدا کی مار کہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے اس کے لیے کوئی برا چاہ رہے ہوں، یا وہ خود کیسا انسان ہے سوچنے کی بات ہے، انسان، اور ماں اکفرا کہنا بھی کس طرح ہے نا، جیسے بہت ہی تعجب کا اظہار بھی ہے، نفرت کا بھی اظہار ہے، کیسی بات ہے نا، کیسا وہ ناشکرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اسے پیدا کیا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ایسے ایسے انتظامات کیے، اور انسان کا کیا حال ہے، کیسی عجیب مخلوق ہے، کیسا وہ ناشکرہ ہے، اللہ کا پیغام اس کا کلام سنایا جائے تو اس کے آگے جھک جانے کے بجائے، نیاز مندی سے سننے کے بجائے کیسے وہ اکڑ رہا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قتل الانسان ما اکفرا کہہ کر، کہ کیسا یہ انسان کیسا ناشکرہ ہے۔ حالانکہ ذرا سا اگر وہ دیکھے، من ای شیء خلقا، کس من سے، ای کس، شیء چیز، خلقہ پیدا کیا گیا اس کو، ذرا غور کرے کہ کس سے پیدا کیا گیا نا، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ یہ سوال جو سامنے رکھا جا رہا ہے ایک طرح سے تحقیر کے لیے بھی ہے، کہ انسان سوچے کہ ہے کیا چیز، وہ کس سے پیدا ہوا تھا، کس چیز سے وہ پیدا ہوا تھا، اور دوسری طرف آخرت کی یاد دلانے کے لیے بھی، زندگی بعد موت یاد دلانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، آج کیسے پیدا ہوئے ہو، آج کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، ذرا سوچو۔ اور من ای شیء خلق، سوال تو رکھا گیا کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، لیکن بالکل آبویس جواب ہی ہے نا، تو وہ پھر خود ہی بتا بھی دیا جاتا، من نطفۃ، نطفے سے، ایک پانی کی بوند سے، ایک ٹپکنے والی بوند سے، ایک وہ اتنی گندی بوند سے جس کو انسان اپنے کپڑوں پہ تک برداشت نہ کرے، جس کا نام لینا نہ چاہے، وہ ایسی گندی بوند سے، تو ایک وہی سمجھ میں آ رہا ہے، انسان خود اپنی سوچ لے کس بات پہ وہ اکڑ رہا ہے آج، کس نے بنایا تھا اسے، اس گندی پانی کی اس بوند سے آج تجھے اتنا بڑا کریم انسان بنا کے کھڑا کر دیا، اس بڑے باعزت بن کے اکڑ رہے ہو، اور ہو کیا تمہاری حقیقت کیا ہے، ذرا سوچو۔ تو پھر یہ بھی سوچو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، خلقہ، پیدا کیا اس نے، اللہ تعالیٰ ہے جس نے بنایا تھا، جو تخلیق کی پوری، فقدرہ کہنا ہے کس طرح ہوتا ہے نا، اس کی پوری تقدیر بنائی، بلکہ اس کی طرف
اشارہ بھی ہے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کیسے کیسے اس کے مرحلے آتے ہیں۔ دوسری طرف بھی اشارے قرآن میں بھی ملتے ہیں نا، کس طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا، کہیں چاند سے مثال سے، چاند کی مثال سے سمجھایا گیا، ابھی آگے صورتوں میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے جیسے مختلف درجوں سے گزرتا ہے، اسی طرح انسان کا ہے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اپنے ذرا سوچے کس طرح اس کو اللہ نے بنایا، پھر تقدیر کی طرف بھی کہ کس طرح اللہ نے اس کی تقدیر بنائی، پوری تقدیر اس کی بنی ہوئی ہے، کیا اسے کرنا ہے، کہاں کیا کام کس وقت کون سے کرنے ہیں، ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، ہر چیز طے ہے اس کی، پورا اندازے کے ساتھ، ہر چیز کا صحیح اندازہ ہے، کتنی کس کی عمر ہونی ہے، کس کو کس وقت موت آنی ہے، کس کے لیے کتنی زندگی اچھی ہے، کس کے لیے کہاں رہنا، کس کو کتنی اولادیں ہوں، کیا ہو، ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی بھی۔ ثم السبیل یسرا، پھر راستہ آسان کر دیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ راستہ آسان کر دیا کئی طرح سے سمجھا گیا، دنیا میں آنے کا راستہ بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ پیدائش انسان کس طرح پیدائش کے وقت کتنے سارے خطرات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کرنا تھا، جو آج پیدا ہو کے آج جو باتیں بنا رہے، کس طرح اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا، کس طرح وہ دنیا میں آ گیا۔ ایک تو اس کی طرف اشارہ، دوسرے پھر وہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کچھ آسانیاں دنیا میں رکھی، پیدا ہونے کے بعد سے کس طرح سے وہ غذا حاصل کرے، دودھ پینا اس کو سکھایا، اور کس طرح سے زندگی کے اور ساری اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کیا کچھ اس کو صلاحیتیں دی گئی، دنیا میں اس کے لیے کیا کچھ رکھا گیا، تو اس میں کیسے اس کے لیے ان چیزوں تک پہنچنا آسان بنا دیا گیا، وہ ساری آسانیاں اس کو دے دی گئی۔ ایک تو ثم السبیل یسرا سے ایک وہ بھی ہے کہ یہ ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، اور دوسری طرف وہ بھی راستہ آسان کر دیا سے ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہدایت کے اللہ تعالیٰ کے پاس کئی طریقے ہیں، کس طرح دل کے اندر ہے، دل میں خیال ڈالے جاتے، کیا کچھ کس طرح سے ہدایت ہوتی ہے، پھر کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تھوڑی سی ان آیات میں کس طرح انسان کے جو پورے مرحلوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، انسان جن کو جب روح مل جاتی ہے اس کے بعد وہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ سبھی کچھ اس میں آ گئے نا، زندگی کے راستے، پھر موت، پھر قبر کہے تو قبر کا ملنا بھی ویسے تو ایک بڑی چیز بھی، کسی نے کہا کہ انسان کو کس طرح اس قبر میں دفن کیا جاتا ہے عزت کے ساتھ۔ اگر قبر کہیں تو ہر چیز کسی بھی طرح سے انسان بہرحال قبر میں ہی پہنچتا ہے نا، مٹی کے اندر ہی پہنچتا ہے نا، قبر کھود دی جائے، دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہرحال جیسے قدرت اس کو زمین کے حوالے کر دیتی ہے نا، اور وہ پھر ایک دن واپس بھی لے لی جاتی ہے، وہ شخصیت اس کی واپس لے لیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت زمین کے پاس ہے، پھر وہ واپس لے لی جاتی۔ اماتہ وہ اکبر و موت دی، پھر اسے زمین میں پہنچا دیا، زمین کے اندر ملا دیا گیا، جس طرح بھی راکھ بن کے چاہے جائے، چاہے جانوروں کے غذا بن کے جائے، کسی بھی طرح سے جائے، بہرحال مٹی میں مل رہا ہے نا، اور پھر کس طرح دوبارہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ بات کس طرح سمجھ میں آتی ہے نا کہ دوبارہ انشرا کہیں تو کس طرح کھولنا، پھیلانا، دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا۔ تو پھر اذا شاء، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ، جب چاہے اللہ کو کچھ مشکل نہیں پیش آنے والی ہے۔ جس طرح ایک اس کے پانی کی ایک چھوٹی سی بوند سے، ایک نطفے سے رحم مادر کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی اس کو تشکیل دینے میں، اس کی تخلیق کرنے میں، اسی طرح زمین کے اندر کی تہوں میں اس کو دوبارہ سے بنا دینے میں، اس کو دوبارہ نکال دینے میں اللہ کو کوئی مشکل نہیں پیش آنی ہے، وہ دوبارہ اسی طرح سے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس پہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے اگرچہ تھوڑی سی آیات ہی رہ گئی ہیں،
لیکن ٹائم پورا ہو گیا تو آیات پہ بھی غور کرنے والی بھی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہی پڑھتے ہیں باقی آیات، اور ہو سکتا ہے اگلی صورت بھی ساتھ ہی پڑھ لیں گے اگلی کلاس میں اگر وقت ہوا تو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔